الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى عباده الذين ارتضى ومن بهداهم اهتدى وبآثار أهل المدينة اكتفى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر صدق اللہ العظیم۔ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی مردود شیطان سے، اور شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان، بالخصوص ایمان والوں پر بہت زیادہ رحم کرتا ہے۔ قیامت قریب آ چکی ہے اور چاند کے ٹکڑے ہو چکے ہیں۔ یہ سورہ قمر کی تفسیر الحمدللہ سورہ نجم کی تفسیر کے بعد آپ لوگوں کے سامنے شروع ہوئی۔ اس کے اندر 3 رکوع ہیں، آیتوں کی تعداد 55 ہے، الفاظ اس صورت کے اندر ہے تقریباً 342، اور حروف کی تعداد، لیٹرز کی تعداد اس صورت کے اندر اگر ہے تو 1403۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا فضل ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر بہت احسان کرتے ہیں۔ ہر حرف کو پڑھنے پر اللہ ہم کو 10 اجر دیتے ہیں۔ یہ اللہ کا عدل نہیں، یہ اللہ کا فضل ہے، ورنہ عدل کا تقاضا تو یہ تھا کہ ہم ایک حرف پڑھتے اور بدلے میں ہم کو 1 اجر ملتا۔ ہم جب گناہ کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، تو ہم گناہ کرتے ہیں ایک، تو ہم کو گناہ بھی ایک ہی ملتا ہے، اس کا وبال بھی ایک ہی ہوتا ہے۔ ایسا ہے نہیں کہ ہم گناہ کریں گے ایک اور اس کا وبال ملے گا ہم کو 10۔ گناہ کے اندر اللہ نے عدل کو سامنے رکھا، لیکن ثواب دینے کے اندر اللہ نے فضل کو سامنے رکھا۔ انشاءاللہ اس مختصر صورت کی تلاوت ہوگی تو 1403 حروف اس صورت کے اندر ہے، ہم کو 14030 اجر ملیں گے، اور یہ بھی کم سے کم اجر کی بات چلتی ہے، ورنہ آدمی جتنا قرآن کے آداب کا لحاظ رکھے گا، جتنا زیادہ اللہ کا استحضار دل میں ہوگا، رو رو کر جتنا پڑھے گا، اللہ کی یاد جتنی زیادہ تازہ ہوگی، اخلاص کے ساتھ پڑھے گا، ریاکاری نہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ثواب اور زیادہ بڑھا دیتے، اور وہ کتنا بڑھتا ہے وہ اللہ ہی کو معلوم۔ نبی تو رمضان کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ عالیشان مہینہ ہوتا ہے، اس کے اندر آدمی ایک نفل کام کرتا ہے، اس کو ایک فرض کے بقدر ثواب ملتا ہے، ایک فرض ادا کرتا ہے تو 70 فرائض کے بقدر ثواب ملتا ہے۔ تو آپ ذرا سمجھ سکتے ہیں کہ اس ایک سورت کی تلاوت پر آدمی کو رمضان میں کتنا سب اجر مل سکتا ہے۔ اس سورت کے اندر اگر غور سے دیکھا جائے تو ہم کو دیگر مکی صورتوں کی طرح مواد نظر آتے ہیں۔ اس کے اندر توحید کو ثابت کیا گیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ثابت کیا گیا ہے، آخرت کے عقیدے کو مضبوط کیا گیا ہے کہ دیکھو آخرت پر یقین رکھو، اس کو مانو، اس کا انکار مت کرو، یہ مت سمجھو کہ ہمارے آباء اور اجداد ابھی تک تو زندہ ہوئے نہیں، ہم مریں گے تو کس طرح زندہ ہوں گے۔ یہ مشرکانہ سوچے، جاہلانہ سوچے کہ بھلا وہ ذات جس نے بغیر ستون کے آسمان بنایا،
جس نے یہ پہاڑ بنائے، ایک 6 فٹ کے انسان کو اگر وہ دوبارہ زندہ کرنا چاہے اس کے لیے مشکل نہیں، ذرہ برابر بھی اس میں دشواری نہیں۔ تو اس صورت کے اندر توحید کو بیان کیا گیا ہے، رسالت کو بیان کیا گیا ہے، آخرت کے عقیدے کو بیان کیا گیا ہے۔ اس صورت کے اندر عاد کا تذکرہ ہوا ہے، ثمود کا تذکرہ ہوا ہے، فرعون کی قوم کا تذکرہ ہوا ہے، قوم نوح کا تذکرہ ہوا ہے، مختصر تذکرہ ہوا ہے لیکن تذکرہ بڑے بلیغ انداز میں ہوا ہے کہ آدمی جب ان آیتوں کو پڑھے گا اور سوچے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی بلاغت ہمارے سامنے واضح ہوگی۔ اور پھر اس صورت کی ایک خاصیت یہ کہ اس صورت کے اندر چند آیتیں گزرتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک آیت کو دہراتا ہے، جس طرح سورہ رحمان کے اندر فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کو دہرایا جاتا ہے، تو اس طرح اس صورت کے اندر بھی ایک خاصیت یہ ہے کہ چند آیتیں آتی ہیں اور ایک آیت کو دہرایا جاتا ہے، اور وہ آیت ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ جو لوگ قرآن کثرت سے پڑھتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ یہ سورہ قمر کی خاصیت ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ بارہا اس ایک آیت کو اس صورت کے اندر دہرایا گیا ہے۔ حالانکہ عرب لوگ بہت تو اگر کوئی بات سمجھانی ہو تو 3 مرتبہ اس بات کو بیان کرتے تھے، 3 سے زیادہ نہیں کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے 3 سے زیادہ بات کو دہرائیں گے اور ایک ہی چیز کو 3 سے زیادہ مرتبہ لوگوں کے سامنے بیان کریں گے، لوگ تھک جائیں گے۔ میں اگر کہتا رہوں نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو، 3 سے زیادہ لوگ اکتا جائیں گے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے باوجود وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ والی آیت کو 3 سے زیادہ مرتبہ اس صورت کے اندر بیان کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دراصل اس سے اشارہ دے رہے ہیں ہمیں کہ یہ چیز اتنی زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ اس میں اکتاہٹ کا خیال بھی نہیں رکھا گیا، چیز اتنی زیادہ اہم ہے کہ اس کے اندر اکتاہٹ کا لحاظ بھی نہیں رکھا گیا کہ اگر آگ جل رہی ہے کسی جگہ پر تو آدمی چلائے گا آگ آگ آگ، اب اس میں یہ لحاظ نہیں رکھے گا وہ کہ 3 مرتبہ کہہ رہا ہوں میں یا اس سے زیادہ مرتبہ کہہ رہا ہوں۔ آگ سے لوگوں کو بچانا مقصود ہے تو وہ آگ کا تذکرہ بار بار کرتا رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہدایت دینا چاہتے ہیں، اللہ ہمارے خیر خواہیں۔ اللہ جو یہ کہتے ہیں نا کہ میں نے عاد کو تباہ کیا، میں نے ثمود کو تباہ کیا، فرعون کو تو میں نے ڈبو دیا، اللہ اس کے ذریعے سے ہمارے سامنے یہ بات ثابت نہیں کرنا چاہتے کہ اللہ بڑے ظالم ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ تو ہمارے خیر کرے۔ اللہ دراصل ہم کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ دیکھو میں تمہارے سامنے یہ واقعات اس لیے بیان کرتا ہوں، جہنم کا خطرناک تذکرہ تمہارے سامنے اس لیے بیان کرتا ہوں تاکہ تمہارے دل کے اندر ڈر پیدا ہو، اور جب ڈرو گے تبھی تو جنت میں جاؤ گے۔ میری چاہت یہ ہے کہ تم لوگ سب جنت میں جاؤ۔ تو اللہ نے اس آیت کو بار بار دہرایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ یقین جانو ہم نے قرآن کو آسان بنایا ہے نصیحت حاصل کرنے کے لیے، اب کیا کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ اس آیت کو اللہ نے بار بار دہرایا۔ حقیقت میں ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان بنایا، یاد کرنے کے لیے آسان بنایا۔ کیا کوئی ہے یاد کرنے والا؟ سوالیہ انداز اللہ نے اختیار کیا، یہ نہیں کہا یاد کرو، یہ نہیں کہا نصیحت حاصل کرو۔ کیا کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ کیا کوئی ہے جگر والا مرد جو اس قرآن کو یاد کرے؟ اللہ اس پر ہم کو ابھار رہے ہیں، آمدہ کر رہے ہیں کہ یاد کرو، اس بڑی آسان کتاب ہے، ایک ایک سورت 2 سورت یاد کرو، نصیحت حاصل کرو اس سے۔ نصیحت حاصل کرنے کے لیے بڑی آسان کتاب ہے، اس میں نصیحت جو بیان ہوئی ہے نا بڑے آسان طریقے سے بیان ہوئی، کیونکہ بچہ بھی سمجھ جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہنا چاہتا ہے۔ جس لیول کا آدمی کا دماغ ہوگا اس اعتبار سے وہ قرآن کو سمجھے گا۔ ہر ایک کے لیے یہ ہدایت یکساں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے۔
ورنہ آپ مجھے بتائیں یہ کتاب اس نسخے کے اندر ہی اگر ہم دیکھیں تو تقریباً 850 صفحے کی کتاب ہے، لیکن تراویح کے اندر حفاظ اس کو فٹ فٹ پڑھ لیتے ہیں۔ کوئی اور کتاب اس کی جیسی بتاؤ جس کو اس طرح لفظ ٹو لفظ لوگ پڑھتے ہیں۔ پھر حافظ صاحب سے ایک غلطی ہوتی ہے، ہمارے یہاں یوسف میں زبر زیر کی غلطی ہوتی ہے، اس کی بھی پکڑ کرتے ہیں۔ میں تو کہتا ہوں لقمہ ہی دو، یہ نہیں کہ آئندہ دوسرے دن دوہرا لینا، لقمہ دینا ہے، چاہے مجھ سے غلطی ہو، میرے علاوہ کسی دوسرے حافظ سے غلطی ہو۔ زبر زیر کی غلطی ہوتی ہے، اس پر بھی پکڑ ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ قرآن امانت ہے۔ لوگ جو سننے کے لیے آتے ہیں ان کے سامنے حفاظ کو قرآن صحیح سنانا ہے، جس طرح اللہ نے نازل کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اسی طرح یہ حافظوں پر ایک بڑی بھاری ذمہ داری ہے۔ اگر ذرہ برابر بھی کچھ تبدیلی ہو گئی، انہیں لوگوں نے غلط سنا، اگرچہ وہ سمجھتے نہیں ہیں، ان کو کچھ معلوم نہیں زبر کہاں چینج ہو رہا ہے، زیر کہاں چینج ہو رہا ہے، لیکن ہماری یہ ذمہ داری ہے، کیونکہ ہم لوگوں کے لیے نہیں سناتے، ہم تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے سناتے ہیں۔ لوگ اگرچہ واقف نہیں، اللہ تو دیکھ رہے ہیں انہیں سب، وہ سب سن رہے ہیں۔ 3 لوگوں کی مجلس ہوتی نہیں ہے ایسی جن میں کا چوتھا اللہ نہ ہو، 4 لوگوں کی مجلس ایسی ہوتی نہیں ہے جن میں کا 5واں اللہ نہ ہو، اللہ سب دیکھ رہے ہیں، لیکن پھر بھی وہ حفاظ سناتے ہیں، زبر زیر کی غلطی کیے بغیر سناتے ہیں۔ بچے بھی سنا لیتے ہیں، 15 سال کے، 16 سال کے، 17 سال کے۔ کوئی دنیاوی کتاب ایسی ہے نہیں کہ آدمی اس کو لفظ ٹو لفظ پڑھ کر سنا سکے۔ ہم نے قرآن کو آسان بنایا لوگوں کے لیے، یاد کرنے کے لیے۔ اے لوگوں، کیا کوئی ہے ایسا جو اس کو یاد کرے؟ ابھار رہے ہیں اللہ۔ نصیحت حاصل کرنا بھی بڑا آسان ہے۔ قرآن کے 3 حقوق ہیں۔ رمضان کے مہینے میں ہم قرآن سے اپنا تعلق قائم رکھے۔ رمضان کے مہینے کے اندر بہت بڑی لسٹ ہوتی نہیں ہے کہ آدمی کو یہ کام کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے، 2 کام کرنے ہیں۔ رمضان کے مہینے میں آدمی روزے رکھے اور قرآن سے تعلق قائم کرے، یہ 2 کام کرنے۔ یہی 2 چیزیں ایسی ہوں گی جو انسان کے لیے سفارش کریں گی۔ قرآن سفارش کرے گا ان لوگوں کے لیے جو قرآن کو پڑھتے ہیں، اچھے طریقے سے پڑھتے ہیں۔ قرآن کے 3 حقوق ہیں، 3 حق ہیں کہ اگر ہم ان 3 حقوق کی رعایت کر لیں تو میرے عزیزوں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پر ہماری پکڑ نہیں ہوگی۔ ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہم قرآن کا حق مکمل ادا کرنے والے بن جائیں گے، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کے کلام کی شان بہت اونچی ہے۔ اللہ کے کلام کو وہی فضیلت حاصل ہے دیگر کلاموں پر جس طرح اللہ کو فضیلت حاصل ہے اس کے دوسری مخلوقوں پر۔ اللہ کو جیسی فضیلت مخلوق پر حاصل ہے اس کے کلام کو دیگر کلاموں پر اسی طرح فضیلت حاصل ہے۔ تو ہم قرآن کا حق ادا نہیں کر سکتے، ہاں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ 3 حقوق اگر ہم ادا کریں گے تو انشاءاللہ پکڑ سے بچ جائیں گے، اتنی امید ہے۔ سب سے پہلا حق قرآن کو پڑھنا، سمجھے بہت اچھا، نہ سمجھے تو بھی پڑھیں۔ قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ اس کے لیے سمجھنا ضروری نہیں۔ آدمی اگر مستانہ انداز میں عشقیہ ورد کر کے بھی اس کو پڑھتا رہے، معنی سمجھے بغیر دھونی کی طرح، تب بھی اللہ اس کو ثواب دیتا ہے۔ جیسے مثلا اس سورت کو پڑھنے پر کم سے کم اجر میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا 14,030، زیادہ اجر کتنا اللہ جانتے ہیں۔ تو آدمی بغیر سمجھے بھی پڑھے گا تب بھی اللہ اس کو اجر دے گا، لیکن پڑھنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ قرآن کے آداب کا ہم خاص لحاظ رکھیں۔ بہت ضروری ہے یہ کہ آدمی ادبوں کا لحاظ رکھے۔ حقیقی یتیم وہ نہیں ہوتا جس کے ماں باپ نہ ہو، حقیقی یتیم وہ ہوتا ہے جس کے اندر ادب نہ ہو۔ آداب کا لحاظ رکھنا بہت ضروری ہے۔ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر ہم پڑھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا قرآن کو پڑھنے کا، تو حضور کو اللہ نے کہا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرو۔ جلدی جلدی زیادہ زیادہ قرآن ختم کرنے میں ہم اس طرح جلدی جلدی نہ پڑھیں۔ یہ ایک طریقہ ہے جو چل پڑا ہے۔ زیادہ زیادہ قرآن ختم کرنے کے لیے فٹافٹ قرآن کی تلاوت ہوتی ہے۔ محبوب کے کلام کو اس طریقے سے نہیں پڑھا جاتا، ہر حرف پر اور ہر لفظ پر غور کر کے تلاوت ہوتی ہے اس کی۔ کم قرآن ختم ہوں گے صحیح، لیکن اچھے طریقے سے ہو۔ قرآن کے اندر یہاں پر یہی بات بتائی گئی ہے کہ
عمل کی جو کوالٹی ہے اس کا اعتبار ہوتا ہے، زیادہ عمل کا اعتبار نہیں ہوتا۔ سورہ ملک ماشاءاللہ سب کو یاد ہے، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اللہ تم کو آزمائش میں ڈال رہا ہے تاکہ وہ دیکھے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے، اکثر عملہ نہیں، کون زیادہ عمل کرتا ہے۔ تو ہم قرآن کو ٹھیر ٹھیر کر پڑھیں، اس طرح پڑھیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ حضرت حذیفہ کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بیان کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کو عربوں کے لہجوں میں پڑھا کرو۔ یہ عرب کے جو شیوخ ہوتے ہیں نا، شیخ سدیش، شیخ شریم، ماشاءاللہ بہت اچھا قرآن پڑھتے ہیں یہ لوگ۔ ہم ان کا قرآن سنیں اور ان کے لہجوں میں قرآن پڑھنے کی کوشش کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ کہا ہے، قرآن کو عربوں کے لہجوں میں پڑھا کرو۔ گانے والے فاسق لوگ اور یہود اور نصارہ جس طرح اپنی کتاب کو گا گا کر پڑھتے ہیں، اس طرح گا گا کر قرآن کو مت پڑھو۔ بہت سے نوجوان ایسے ہوتے ہیں گا گا کر قرآن پڑھتے ہیں، گانا نہیں ہے۔ ہم کو قرآن مضبوط طریقے سے پڑھنا ہے، عرب لوگ جس طرح پڑھتے ہیں اس طرح۔ حضور نے کہا میرے بعد کچھ لوگ ایسے آئیں گے جو قرآن اس طرح پڑھیں گے جس طرح گانے والا گانا گاتا ہے، قرآن اس طرح پڑھیں گے جس طرح ماتم کرنے والا ماتم پرسی کرتا ہے، جس طرح گوشہ نشین راہب اپنی کتاب گا گا کر پڑھتے ہیں، اس طرح لوگ قرآن پڑھیں گے۔ حضور نے کہا سن لو یہ بات، ایسے لوگ گانا گا کر قرآن تو پڑھ تو لیں گے، لیکن قرآن ان کی زبان سے نکلے گا، دل میں اترے گا نہیں۔ وہ لوگ جو ایسے قرآن کو پسند کرتے ہوں اور ایسی گائکی سے متاثر ہوتے اور خود گانے والے، ان کے دل فتنوں سے لبریز ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث۔ ہم قرآن کے آداب کا خاص لحاظ رکھیں۔ میں بھول جاتا ہوں اس لیے لکھ کر لایا ہوں کہ 13 آداب ہیں ایسے کہ آدمی ان کا خاص خیال رکھے قرآن پڑھتے وقت۔ نمبر 1، وضو کا اہتمام۔ قرآن چھونے کے لیے وضو کا ہونا ضروری، چھوئے بغیر پڑھنے کے لیے وضو کا ہونا مستحب۔ آدمی ہمیشہ وضو کی حالت میں قرآن پڑھے۔ دوسرا ادب، قرآن پڑھنے سے پہلے مسواک کا اہتمام۔ روزے کی حالت میں بھی مسواک کر سکتے ہیں، احناف کے یہاں روزے کی حالت میں بھی مسواک کی اجازت ہے، بس اتنا خیال رہے کہ اس کے جو ریشے ہیں نا حلق میں نہ جائے، آدمی گھس گھس کر نہ کرے بلکہ ہلکے طریقے سے دانتوں پر پھیر دے۔ مسواک کر کے قرآن پڑھنے کا ہم کو حکم دیا گیا ہے۔ تیسرا ادب، پاک جگہ اور صاف جگہ پر بیٹھ کر ہم قرآن کی تلاوت کریں۔ بچے جہاں پر کھیلتے ہوں، کسی پارک میں یا گاڑی کے اوپر، چائے کے گلے پر قرآن پڑھنا شروع کر دیا، نہیں، صاف جگہ، ستھری جگہ پر ہم قرآن پڑھیں۔ کیوں؟ اللہ کا کلام ہے، بہت اونچا کلام ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر آدمی قرآن پڑھے۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا ہے، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ اے لوگو، جب تم قرآن پڑھو نے تو اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو مردود شیطان سے۔ پناہ نہیں مانگو گے، تم پڑھ رہے ہوگے، وہ تمہارے دلوں میں خیال ڈالے گا، بڑی قدرت اس کو حاصل ہے۔ رمضان کے مہینے کے اندر اگرچہ وہ بند ہوتا ہے لیکن اس کا اثر بہرحال باقی رہتا ہے۔ میں ایک مثال کے ذریعے سے آپ کو یہ سمجھاؤں کہ اگر چائے ہو اور آدمی اس کو اس طرح ایک چمچ کے ذریعے سے پھرا رہا ہے، اس کو چمچ پھرا رہا ہے اور چائے بھی گھوم رہی ہے۔ اب اگر چمچ ہم ہٹا دیں گے، جس طرح رمضان کے مہینہ میں شیطان ہٹتا ہے، چائے گھومنا بند ہو جائے گی فوراً، ابھی بھی گھومے گی، اس کا اثر باقی رہتا ہے۔ شیطان کا بھی ایسا ہی حال ہے، وہ اثر پورا سال ڈالے گا تو اگر ہٹ جائے گا تب بھی اس کا اثر باقی رہتا ہے۔ لہٰذا آدمی تعوذ پڑھ کر قرآن کی تلاوت شروع کرے۔ یہ 4 ادب آپ کے سامنے بیان ہوئے۔ نمبر 1 وضو، نمبر 2 مسواک، نمبر 3 پاک جگہ پر بیٹھ کر تلاوت کرے، اور نمبر 4 تعوذ پڑھ کر تلاوت کرے۔ 5واں ادب بسم اللہ پڑھ کر آدمی قرآن کی تلاوت کرے۔ ہر بلند و بالا کام جس میں اللہ کا ذکر اور اللہ کا نام نہ لیا جائے وہ ادھورا رہتا ہے۔ ہم اللہ کا نام لے کر قرآن کی تلاوت کریں۔ 6واں ادب
تجوید کے ساتھ، ترتیل کے ساتھ آہستہ آہستہ قرآن پڑھیں، فٹ فٹ نہ پڑھیں۔ ہم یہ سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پر اچھے عمل مقبول ہوتے ہیں، زیادہ عمل نہیں۔ ہم جاہلانہ حرکت نہ کریں میرے عزیزو کہ زیادہ قرآن پڑھنے کے لیے ہم تجوید کی بھی رعایت نہیں کر رہے، ترتیل کی بھی رعایت نہیں کر رہے۔ اللہ اس کے عمل کی توفیق مجھے بھی دے، آپ کو بھی دے۔ کبھی کبھی ہو جاتا ہے ایسا کہ زیادہ قرآن پورے کر لیتے ہیں تو فٹافٹ پڑھنا شروع نہیں، اس طرح کبھی بھی جاہلانہ حرکت کہتے ہیں اسے، ایسا نہ کریں۔ عالم ہمیشہ جاہل سے بہتر ہوتا ہے۔ ہمیشہ ہم اطمینان سے پڑھیں، کم پڑھیں گے صحیح، دن کے اندر ہم وقت دیتے 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے، ہم اس وقت کے اندر قرآن پڑھیں، اچھے طریقے سے پڑھیں، کم ہو کوئی حرج نہیں۔ 7واں ادب، خوش آوازی کے ساتھ عرب کے لہجوں کے اندر آدمی قرآن کی تلاوت کرے، اچھا آواز ہو، اس کا لہجہ اچھا ہو۔ لہجہ اچھا نہیں بنتا تو آدمی کوشش کرے اچھے لہجے کے اندر پڑھنے کی۔ وہ تو رب کو سنا رہا ہے، کسی دوسرے کو سنانا مقصود نہیں۔ اللہ کو راضی کرنے کے ارادے سے آدمی اس طرح اچھے آواز میں پڑھنے کی کوشش کرے۔ 8واں ادب، رو رو کر قرآن پڑھے، معنی آتا ہو تب بھی، نہ آتا ہو تب بھی، بس یہ سوچے کہ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں بات کر رہا ہوں، اللہ مجھ سے بات کر رہے ہیں، اس خیال ہی پر رونا آ جاتا ہے۔ ضروری نہیں کہ ہم کو معنی آوے، تو رو رو کر قرآن پڑھنا یہ قرآن کا ادب ہے۔ اگر رونا نہ آتا ہو تو رونے کی کیفیت بنا لے، رونے جیسا چہرہ آدمی بنا لے، ادب بیان ہوا ہے یہ۔ آدمی اگر کوئی معنی اور مطلب جانتا ہو، مثلا ایک دن تفسیر کے اندر آپ بیٹھ گئے، سورہ قمر کی ایک دن کی تفسیر آپ نے سن لی، اب جب بھی آپ سورہ قمر پڑھ رہے ہو تو جو معنی آپ نے سنا ہے، جو بھی چیزیں 2-3 باتیں تو کم سے کم یاد ہوں گی، ان معنی پر آدمی غور کرے اور اس طرح تلاوت کرے قرآن کی مخصوص صورتوں کی۔ قرآن کو ویسے زور سے پڑھنا افضل ہے، آدمی سے اگر ہو سکے تو وہ قرآن زور سے پڑھے، لیکن جب مجمع ہو، مثلا ہم جماعت خانے میں ہوں، صفوں کے اندر قرآن پڑھ رہے ہو، ہمارے بازو کے اندر ایک آدمی نماز پڑھ رہے، دوسرے بازو کے اندر دوسرا آدمی قرآن پڑھ رہے، تو ہم پھر آہستہ پڑھیں، ان کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ ورنہ اگر مسجد مثلا خالی ہو، آدمی گھر کی تنہائیوں کے اندر پڑھ رہا ہو تو زور سے پڑھنا ہی افضل ہے۔ قرآن پڑھتے وقت آدمی کسی سے بات نہ کرے، نہ اگر کوئی بہت ضروری بات آ گئی کہ بھائی فون آ رہے ہے، بہت ضروری، ایسا لگ رہا ہے کہ اب اس کو اگر میں ڈکلائن کر دوں گا تو شاید میرا نقصان ہو، مثلا والدین کا فون آ رہا ہے، والدین کی باتوں کا جواب دینا ضروری ہے نا، تو پھر آدمی قرآن بند کر لے اس طرح، اور اس طرح ان کے ساتھ بات کر لے، بات سے فارغ ہو جائے تو واپس اعوذ پڑھ کر قرآن کی تلاوت شروع کرے، یہ قرآن کا ادب ہے۔ اور مصحف کو کسی بلند جگہ پر رکھنا یہ بھی قرآن کے آداب میں سے ایک ادب ہے۔ دیکھیں جیسے ابھی قرآن رحال کے اوپر ہے، بلند جگہ پر ہے، تو آدمی بلند جگہوں پر قرآن کو اس طرح رکھے، یہ قرآن کا ادب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آداب پر عمل کرنے کی ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ تو قرآن کے 3 حقوق ہیں، ان میں سے پہلا حق قرآن کو پڑھنا، اور قرآن کے پڑھنے کے ذمے میں یہ سب باتیں آئیں۔ دوسرا حق قرآن کریم کو سمجھنا بہت آسان ہے، جیسا کہ اللہ نے اس صورت میں کہا نہیں، لیکن اصول کے اندر آدمی کام کرے تو اچھا ہے نا۔ مثلا آدمی ایک جگہ پر ہے، درمیان میں دریا ہے، اور پھر اس کو دوسری جگہ پہنچنا ہے دریا کو پار کر کے۔ اب ایک پل ہے، آدمی اس پل کو پار کر کے دوسری جگہ پہنچ سکتا ہے، لیکن پھر بھی تیر کر جا رہے، تو کام مشکل کر رہا ہے یا نہیں؟ آسان کام ہے لیکن مشکل کر رہے، پل پار کر کے بھی وہ دوسری جگہ جا سکتا ہے لیکن تیر کر جا رہے۔ اسی طرح قرآن کو سمجھنا بہت آسان ہے، لیکن اصول کے تحت ہم سمجھے تو، ورنہ اگر ہم جس طرح ہم کو سمجھنا ہے، ہماری ضد کو لے کر اگر ہم قرآن کو سمجھیں تو یہی چیز شاید ہم کو گمراہ کر سکتی ہے، یہی چیز ہمارے لیے کافی مشکل ہو سکتی ہے۔ قرآن کو سمجھنے کا اصل کیا ہے؟ 3 چیزیں۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے 3 چیزیں ضروری ہیں۔ نمبر 1، عربی زبان اس کو آتی ہو، اور ساتھ ساتھ عربی محاورات سے اس کو واقفیت ہو، یعنی عربی زبان جانتا ہے اور ساتھ ساتھ عربی زبان کے اندر جو خاص لفظ ہوتے ہیں
खास खास अहवाल के अंदर उनका जो माना होता है वो सब वो जानते हैं। ये अरबी समझने के लिए भी बहुत ज़रूरी है, कुरान समझने के लिए भी बहुत ज़रूरी है। मैं आपको एक मिसाल दूँ, हदीस है, हज़रत अदी इब्न हातिम रदी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान की एक आयत हमारे सामने पढ़कर सुनाई, हत्ता यतबय्यन लकुमुल खैतुल अब्यदु मिनल खैतिल अस्वदी मिनल फजर। हुफ़्फ़ाज़ लोग जानते ही हैं आयत। इस आयत के अंदर तर्जमा ही अगर हम देखें ना तो ये होता है कि तुमको रातों के अंदर खाने का भी हक है, पीने का भी हक है न, अगर बीवी हो तो उसके साथ जिमा करने का भी हक है। रमज़ान के रोज़े शुरू होते हैं दिन से, रात में सब करने की इजाज़त है। तो तुम खा सकते हो, पी सकते हो, यहाँ तक कि सफ़ेद धागा सियाह धागे से अलग हो जाए। ये है इस आयत का तर्जमा। हज़रत अदी कहते हैं कि जब हुजूर की ये आयत मैंने सुनी ना तो मैंने ये किया कि एक ऊँट की काली रस्सी ली और एक ऊँट की सफ़ेद रस्सी ली और अपने तकिए के नीचे मैंने उसको रख दिया। मैं रात को देखता ही रहूँ कि अलग होती है या नहीं, कि फिर मैं रोज़ा रखना शुरू करूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात पहुँची तो हुजूर ने कहा, ए अदी तेरा तकिया तो बहुत चौड़ा हो गया, रात दिन दोनों तेरे तकिए में आ गए, इससे मुराद रात का अंधेरा और दिन की सफ़ेदी, ये मुराद नहीं। तो देखो अरबी ज़ुबान जानते थे लेकिन मुहावरात अरब से वाकिफ़ियत नहीं, बात करने का जो अंदाज़ होता है उससे वाकिफ़ियत नहीं। तो कुरान की आयत को गलत समझे या नहीं। इसी तरह हम अरबी ज़ुबान जाने और मुहावरात अरब से वाकिफ़ हों तो फिर हम कुरान को समझ सकते, वरना नहीं, वरना हमारा भी हाल सहाबा की तरह होगा। लेकिन फिर सहाबा की तंबीह हुई तो उन्होंने बात समझ ली थी। ये पहली चीज़, अरबी ज़ुबान से वाकिफ़ियत। दूसरी चीज़ कुरान को समझने के लिए ज़रूरी है ये कि आदमी हर आयत का बैकग्राउंड जाने। इस आयत का पस मंज़र क्या हुआ था कि हुजूर पर यह आयत नाजिल हुई, बैकग्राउंड, शानी नुज़ुल, पस मंज़र, इससे हमें वाकिफ़ियत हो। इसके बगैर भी हम कुरान नहीं समझ सकते। इसकी भी एक मिसाल अबू दाऊद के अंदर है, हज़रत असलम अबू इमरान बयान करते हैं कि एक मरतबा हमको रोमियों के साथ जंग करने के लिए मदीने से बाहर निकलना पड़ा, कुस्तुनतुनिया कॉन्स्टेंटिनोपल जाना पड़ा हमको, टर्की के अंदर, और वहाँ हमारी जंग हुई तो हमने देखा कि हज़रत खालिद इब्ने वलीद का लड़का अब्दुर्रहमान इब्ने खालिद इब्ने वलीद हमारे अमीर थे और दुश्मनों के साथ हम लड़ रहे हैं। तो रूमी लश्कर इतना चालाक था कि अपनी दीवारों से पीठ चिमटा कर यह हमारे साथ जंग कर रहा था, बड़ी तरतीब से जंग कर रहा था। इसमें से एक मुजाहिद मुसलमान बाहर निकलता है और दुश्मन जितने भी थे न उनके जम घट्टे के अंदर घुस जाता है, कत्ल क़िताल शुरू कर देता है। बहुत से मुसलमानों ने ये जब काम देखा कि यह आदमी अकेला है लेकिन दुश्मनों के बीचों बीच घुस गया तो उन्होंने उसको रोकने के लिए कुरान की एक आयत को उसके सामने पढ़ा और कहा, ए नौजवान, तू अपने हाथ से अपनी जान को हलाकत में मत डाल। कुरान की आयत है, वला तुल्कू बिअयदीकुम इला तहलुका। तू अकेला है तो इतने बड़े जमघट्टे के बीचों बीच घुस जाने की क्या ज़रूरत। तो इस तरह अपने हाथों से अपनी जान को हलाकत में डाल रहे हैं। अब अगर हम फ़कत तर्जमा देख रहे हैं इसका तो बात बराबर लग रही है नहीं। गोया उस आदमी को इस तरह बहादुरी नहीं करनी थी और इतने बड़ी जमात के बीचों बीच उसको घुसना नहीं चाहिए था, लेकिन वहाँ पर हमसे ज़्यादा समझदार एक आदमी थे, हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रदी अल्लाह ताला, सहाबी रसूल। वो उस आयत के बैकग्राउंड और पस मंज़र से वाकिफ़ थे, लिहाजा उन्होंने इस्लाह की और कहा, तुम गलत माना समझ रहे हो आयत का बिल्कुल उल्टा माना है। अबू अय्यूब कहते हैं कि हम अंसार लोग मदीने के अंदर कारोबार करते थे, खेती वगैरह करते थे। एक मरतबा हमको जिहाद का हुक्म दिया गया, लेकिन हमने दिल के अंदर ये सोचा कि जिहाद नहीं करेंगे, मुसलमान बहुत ज़्यादा हो गए हैं, कोई और कर लेगा जिहाद। हम यहाँ बैठे रहते हैं घरों के अंदर, कारोबार में लगे रहते हैं, खेती वगैरह करते हैं। हम जिहाद नहीं कर रहे थे तो यह आयत नाजिल हुई कि तुम अपने हाथों से अपनी जानों को हलाकत में मत डालो।
जिहाद न करने पर ये बंदा तो जिहाद कर रहा है, बहादुरी कर रहा है, जम घट्टों के बीचों बीच गुजरा है, नहीं तुम यही आयत को उस पर फिट कर रहे हो, ये कहाँ मुनासिब। तो मालूम हुआ कि कुरान की आयत को अच्छे तरीके से समझने के लिए बैकग्राउंड और पस मंज़र से वाकिफ़ होना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये एक चीज़। और आखिरी चीज़ जो कुरान को समझने के लिए ज़रूरी है वो हदीस से वाकिफ़ियत। खुदा की मुराद हमको मालूम हो, और मुराद कौन बताएगा? पैगंबर। हदीस का हावी परानी है और कुरान को समझने की बातें हो रही है, हदीस पढ़ना तो बहुत ज़रूरी है। कुरान के अंदर है अल्लज़ीना आमनू वलम यलबिसू ईमानहुम बिज़ुल्मिन, वो लोग जो ईमान लाए और जिन्होंने अपने ईमान के साथ जुल्म नहीं मिलाया। वो लोग जो ईमान लाए और जिन्होंने अपने ईमान के साथ जुल्म नहीं मिलाया। ये एक आयत है। अब ये आयत सबके सामने पढ़ी गई तो सहाबा ने हुजूर से इश्काल किया कि ए अल्लाह के रसूल, हम में से कौन है ऐसा जिसने गुनाह करके अपने ऊपर जुल्म न किया हो? जुल्म तो सब करते हैं, तो फिर हमको हिदायत मिलेगी किस तरह? हम फलाह किस तरह पाएंगे? कामयाबी किस तरह मिलेगी? आयत के अंदर तो ये बात बताई गई है कि ईमान लाना ज़रूरी है और साथ साथ ये ज़रूरी है कि आदमी अपने अंदर जुल्म मिलाए हुए ना हो। तो जुल्म तो गुनाह करके सब करते हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि यहाँ पर जुल्म से मुराद वो जुल्म नहीं जो गुनाह के बदले में आता है, यहाँ पर जुल्म से मुराद शिर्क है। ये जो हिंदू लोग जो करते हैं वो शिर्क, ये मुराद है जुल्म से। लुकमान हकीम ने जब अपने बेटे को नसीहत की थी तो कहा था, ए मेरे बेटे तू शिर्क मत कर, शिर्क बड़ा जुल्म है। तो यहाँ जुल्म से मुराद शिर्क है, कोई भी जुल्म नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जुल्म का माना क्या है वो हमको किस तरह पता चला, हुजूर की हदीस के ज़रिए से पता चला। तो ये चीज़ें ज़रूरी है कुरान को समझने के लिए। बहुत लंबी चौड़ी फहरिस्त नहीं है। एक ये कि आदमी अरबी सीख ले माहिर उस्ताद के पास। नंबर 2, पस मंज़र उसको मालूम हो। तफसीर की जो बड़ी बड़ी किताबें होती हैं ना, उसके अंदर पस मंज़र लिखा होता है, अरबी के अंदर भी, कभी उर्दू के अंदर भी। आदमी देख सकता है, उर्दू अगर आती हो तो उर्दू पस मंज़र पढ़ सकता है, कोई हर्ज नहीं। नंबर 3, हदीस से उसको वाकिफ़ियत हो तो फिर आदमी कुरान समझ सकता है। अब ये चीज़ें सिखाने के लिए मुस्तकिल आलिम क्लास होता है और उसके अंदर ये चीज़ सिखाई जाती है। ये तो फ़कत कुरान के बारे में एक है, हालांकि आलिम क्लास के अंदर कुरान होता है, साथ साथ हदीस के बारे में होता है, तफसीर के बारे में होता है, उसूल के बारे में होता है, मसले मसाइल होते हैं। बहुत लंबी चौड़ी चीज़ है। ये तो शॉर्टकट लोगों ने कर दिया है 5 साल में, वरना हमारे ज़माने में तो 9-9 साल लोग लगाते थे इसके लिए। नहीं, मैं तो ये कहता हूँ कि हकीकी आलिम वही होता है जो 20 साल लगाए। 20 साल जो आदमी लगा ले वो हकीकी आलिम, वरना फ़कत वो सनद मिल जाती है, आदमी के इल्म के अंदर पुख्तगी नहीं आती। तो कुरान समझने के लिए ये 3 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। हकीकत ये है कि हमने कुरान को बहुत आसान बनाया है। क्या कोई है जो इससे नसीहत हासिल करे? सूरह कमर के अंदर जो बुनियादी मौजू है वो ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिजरत फरमाने से 5 साल पहले मक्का के जो कुफ़ार थे उन्होंने हुजूर से ये बात कही थी कि ए अल्लाह के नबी, अगर तुम सच्चे हो तुम्हारे इस दावे में तो ज़रा चांद के 2 टुकड़े करके बताओ। कमर का मतलब होता है चांद। तो हुआ ये कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से चांद के 2 टुकड़े किए। चांद का एक टुकड़ा मशरिक़ की तरफ चला गया, जबकि चांद का एक टुकड़ा मगरिब की तरफ चला गया। पहाड़ बीच में था और इस तरह बाकायदा चांद के 2 टुकड़े हुए। जब लोगों ने वो मंज़र अच्छे तरीके से देख लिया तो फिर वापस वो चांद जुड़ गया। इस मौके पर ये सूरत नाजिल हुई थी। हज़रत आयशा कहती हैं जब ये सूरत नाजिल हुई थी और जब ये वाक़या हुआ था ना, तब मैं बच्ची थी, गुड़ियों से खेलती थी और बहुत छोटी थी मैं। तब का ये वाक़या है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मौजिज़ा सबके सामने ज़ाहिर किया था कि देखो मैं सच्चा नबी हूँ। चांद के 2 टुकड़े कोई आम आदमी कर नहीं सकता, कोई जादूगर भी नहीं कर सकता। मैंने किया, मालूम हुआ मैं अल्लाह का नबी। लेकिन लोगों ने ये बात मानी नहीं और हुआ ये कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो जादूगर कहने लगे कि ये तो जादू है, जादू है। हकीकत में ये बात है कि जिनके दिलों पर फिर मुहर लग जाती है तो फिर उनको हिदायत नसीब नहीं होती।
اس لیے ان کو ہدایت نصیب نہیں ہوئی. لیکن یہ پس منظر تھا اس صورت کا. بہت سے ہمارے بڑے یہ کہتے ہیں کہ یہ واقعہ جب ہوا اور جب چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے نا تو ہندوستان کے بھی بہت سے راجا ایسے تھے جنہوں نے یہ منظر دیکھا تھا، اور بہت سے اور لوگ الگ الگ جگہوں پر تھے کہ انہوں نے یہ منظر صاف دیکھا تھا کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہونے. اسی ضمن میں آپ لوگوں کے سامنے ایک بات بھی بیان کر دوں بابا رتن ہندی کے بارے میں. ہم اہل سنت والجماعت اور محدثین لوگ جو ہیں ان کے یہاں پر یہ بات بالکل پکی ہے کہ سب سے آخری صحابی ابو طفیل عامر ابن واثلہ ہیں. صحابی بہت ہیں نا جنہوں نے حضور کو دیکھا، ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم. ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ سب سے آخر میں آنے والے صحابی ابو طفیل عامر ابن واثلہ ہیں. ان کے بعد کوئی صحابی تھا نہیں. کیا نام؟ ابو طفیل عامر ابن واثلہ. 2 صدی کے بالکل شروع کے اندر ان کی وفات ہوئی. لیکن اس کے 500-600 سال بعد ہندوستان کے اندر ایک وزیر بابا رتن ہندی، اس نے ایک ایسا عجیب و غریب دعویٰ کیا جس کی وجہ سے اسلامی کائنات کے اندر ایک بھونچال آ گیا. اس نے یہ دعویٰ کیا کہ میں آخری صحابی ہوں اور کہا کہ میں نے حضور کو دیکھا ہے. اب اس کا واقعہ اس سے ریلیٹڈ اس طرح ہے کہ ایک مرتبہ وہ اپنی چھت پر بیٹھا ہوا تھا، آسمان دیکھ رہا تھا. وہ کہتا ہے کہ میں آسمان دیکھ رہا تھا کہ اچانک میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہونا، ایک ٹکڑا مشرق کی جانب جا رہے، ایک ٹکڑا مغرب کی جانب جا رہے. میں یہ منظر دیکھ کر بالکل حیران. میں نے بہت سے لوگوں کو پوچھا، قافلوں کو پوچھا، تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ دراصل مکہ کے اندر ایک نبی ظاہر ہوا ہے جس کے ہاتھوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کرشمہ سب کے سامنے ظاہر کروایا. میں اس کی ملاقات کی شوق میں نکلا ہندوستان سے، املی بھی ساتھ لے گیا. میں نے اللہ کے نبی سے ملاقات کی، ان کو میں نے املی تحفے کے اندر پیش کی. حضور کے ہاتھوں میں مسلمان ہوا. میں پہلے بت پرستی کرتا تھا، مورتیوں کی پوجا کرتا تھا، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر میں ایمان لایا. اور پھر حضرت فاطمہ کی جب رخصتی ہوئی تو اس رخصتی کے اندر میں گایا بھی بہت، میں ناچا بھی بہت. پھر اس کے بعد خندق کی لڑائی ہوئی، اس خندق کی لڑائی کے اندر میں نے شرکت بھی کی. یہ بابا رتن ہندی کا ایک افسانہ ہے جو وہ لوگوں کے سامنے سناتے تھے، اور اس زمانے میں کافی بھونچال انہوں نے کھڑا کر دیا تھا. اور بہت سے علماء بھی ایسے تھے جنہوں نے ان کی بات مان لی تھی کہ یہ آخری صحابی. یہ بات بالکل غلط ہے. جیسے کہ میں کہہ چکا، آخری صحابی ابو طفیل عامر ابن واثلہ ہیں جو 2 صدی کے بالکل شروع کے اندر وفات پا گئے. بابا رتن ہندی کا جہاں تک مسئلہ ہے تو وہ یہ ہے کہ وہ خود یہ کہتے ہیں کہ میں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی میں شریک ہوا اور وہاں پر گایا بھی، ناچا بھی. گانے سے اور ناچنے سے تو حضور نے منع فرمائی. یہ کیسی بات؟ اور حضرت فاطمہ کی رخصتی کے اندر کوئی بہت بڑا پروگرام ہوا تھا کہ کسی صحابی نے ان کو دیکھا بھی نہیں. حالانکہ اس زمانے میں جب کوئی باہر سے آدمی آتا نا تو فوراً صحابہ نوٹ کر لیتے تھے. وفد عبد القیس آیا، نوٹ کر لیا. تو ہندوستان سے تو عرب لوگوں کو بہت محبت تھی. اپنی بیٹیوں کا نام ہند رکھتے تھے، یہ اپنی تلواروں کا نام ہند، کیونکہ ان کو ہندوستان سے بہت محبت. تو ہندوستانی آدمی یہاں پر حضور کی ملاقات کرنے کے لیے آتا ہے تو کوئی بھی ایک صحابی حضور ان کا نام لیتا تو صحیح. لیکن ہم کو ملتا ہی نہیں کہ حضرت ابو بکر نے نام لیا ہو ان کا، عمر نے نام لیا ہو، کسی صحابی نے ان کا نام لیا ہو. ہمیں یہ بات ملتی ہی نہیں. دوسری بات یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے جب حضور کی ملاقات کر لی اور جہاد وغیرہ سے فارغ ہوا تو میں ہندوستان آیا اور ایک پیپل کے درخت کے نیچے میں بیٹھ گیا اور کئی صدیوں تک میں اس کے نیچے بیٹھا رہا. یہ بات خود عقل سے بہت دور ہے کہ ایک آدمی 7 صدی تک، 6 صدی تک ایک پیپل کے درخت کے نیچے بیٹھے، حرکت کیے بغیر، نقل کیے بغیر. حالانکہ انسان کے لیے حرکت اور نقل کرنا بہت ضروری ہے. تو یہ دعویٰ خود اپنے اندر بڑا واہی تباہی ہے. اسی لیے یہ بات کہی جاتی ہے علامہ شمس الدین ذہبی کی جانب سے کہ یہ آدمی بڑا کذاب تھا، جھوٹا تھا، دجال تھا، فریبی تھا، دھوکے باز تھا. لوگوں کو دراصل یہ دھوکے میں مبتلا کرتا تھا اور اپنی فضیلت سب کے سامنے ثابت کرنا چاہتا تھا کہ میں بہت بڑا آدمی ہوں، آخری صحابی میں ہوں. حالانکہ کسی آدمی کی اتنی لمبی عمر
ہوتی نہیں ہے، حضور کی ملاقات کی اور اس کے 700 سال بعد یہ آدمی ظاہر ہوا، یہ بات بہت عقل سے دور ہے۔ تو اس چاند کے پھٹنے کے ساتھ اس واقعے کا بھی ذرا ادنا تعلق تھا، اسی لیے میں نے یہ آپ لوگوں کے سامنے ذکر کر دیا۔ ہم کو جو بات یاد رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت صحابی تھے، تقریباً 1,24,000۔ ان میں سے سب سے آخر میں آنے والے صحابی ابو طفیل عامر ابن واصلہ ہے، ان کے بعد صحابی کا جو سلسلہ ہے وہ ختم ہو گیا۔ یہ بات جاننی اس لیے ضروری ہے تاکہ ہم کو پتہ چلے کہ دین کی باتیں کس سے لینی ہے کس سے نہیں لینی۔ بابا رتن ہندی نے پھر بہت سی حدیث اپنی جانب سے لوگوں کے مابین پھیلائی کہ میں نے حضور سے یہ سنا، حضور سے یہ سنا، حضور سے یہ سنا۔ ارے وہ صحابی ہے ہی نہیں تو پھر اس کی بات کا اعتبار ہوگا ہی نہیں۔ بات کا اعتبار اس وقت ہوتا ہے جب صحابی بیان کریں۔ اللہ تبارک و تعالی کہنے کو قبول فرمائیں، سننے کو قبول فرمائیں، سب سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ سبحانک اللہم بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، مولا ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ اے اللہ بے شک ہم بڑے گنہگار ہیں، خطا وار ہیں، ریاہ کار ہیں، سیاہ کار ہیں۔ اے اللہ رمضان کی مبارک گھڑیاں چل رہی ہے لیکن اس میں بھی ہمیں تیری فرما برداری کی توفیق عطا نہیں ہوئی۔ کرتے بھی ہیں فرما برداری تو کیا معلوم اخلاص ہے یا نہیں، یا لوگوں کو دکھلانا ہی مقصود ہے۔ اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، ہمارے دل کی ان تاریکیوں کو ملیامٹ کر، ہمارے دل کو پاک صاف فرما، تیری یاد ہمارے دل کے اندر ڈال دے، قرآنی انوارات ہمارے دلوں کے اندر ڈال دے، قرآن کا سچا پکا عاشق بنا دے، قرآن پر عمل کرنے والا ہمیں بنا دے۔ اے اللہ قرآن کے جو حقوق آج بیان کیے گئے، قرآن کو پڑھنا سمجھنا، اے اللہ اس پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ایک اور حقوق ہے جو سب سے اہم ہے، وہ ہے قرآن پر عمل کرنا۔ اے اللہ قرآن پر عمل کرنے والا بھی ہمیں بنا دے، ایسے نیک علماء کے ساتھ ہم کو جوڑ دے کہ اے اللہ ان کے ساتھ رہ کر قرآن پر عمل ہماری زندگی کے اندر آ جائے۔ مولا کریم دنیا کے اندر جو بھی کامیابی ہے اے اللہ اس سے تو ہمیں سرفراز فرما، آخرت کے اندر جو بھی کامیابی ہے اس سے تو ہمیں سرفراز فرما، دنیا اور آخرت کی ناکامیابی سے اے اللہ ہماری پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ طاقت سے نواز، قوت سے نواز، تندرستی سے نواز، صحت سے نواز، اے اللہ اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہوتی۔ اے اللہ بیماری کمزوری زور سے تو ہماری پوری حفاظت فرما۔ مولا کریم روزیوں سے ہمیں نواز، مالداری سے ہمیں نواز، مفلسی غربت فقیری سے پوری حفاظت فرما۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں مولا جو پورا دن کام کاج کرتے ہیں، اے اللہ پورا دن دکان کھولے رکھتے ہیں لیکن اے اللہ گاہک ہی نہیں آتے، اے اللہ روزی ہی نہیں نصیب ہوتی۔ اے اللہ ایسے لوگوں کا بھلا کر۔ مولا کریم ان کی بھی بیویاں ہیں، ان کے بھی بچے ہیں، ان کے بھی والدین ہیں، اے اللہ ان کا تو خاص خیال رکھ۔ مولا کریم روزی کے لائن سے کسی کو پریشان مت کر۔ مولا کریم بہت سے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں پھر کیا نہیں کرتے۔ اے اللہ حلال کی توفیق عطا فرما، حرام سے ہماری پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ سکھ سے نواز، دکھ سے پوری حفاظت فرما۔ مولا کریم فتنوں سے ہماری پوری حفاظت فرما، مصیبتوں اور آفتوں سے ہماری پوری حفاظت فرما۔ جو یدھ عالم کے اندر ہو رہے ہیں اے اللہ ان یدھوں سے ہماری پوری حفاظت فرما۔ اس میں جو باطل ہے اس کو تو ملیامٹ کر، حق کو غالب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔